بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں، آج سے کئی ہفتے قبل میں نے اپنے بابا جی نور والے کا ایک واقعہ بیان کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تو نے رکشے والے کو کون سے پلے سے پیسے دیے تھے؟ وہ دتے میں سے ہی تو دیے تھے، اگر 4.25 روپے بنتے تھے تو پورے 5 روپے ہی دے دیتے۔ ڈیرے پر جانے سے ہمارے دوست ابن انشا بڑے ناراض ہوتے تھے۔ انہوں نے مجھے ناراض ہو کر کہا، تو وہاں کیا کرنے جاتا ہے؟ یہ ڈیرے فضول جگہ ہیں، لوگ وہاں بیٹھ کے روٹیاں کھاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں اور پھر اٹھ کر چلے آتے ہیں، انہیں وہاں سے کیا ملتا ہے؟ میں نے رکشے والا واقعہ ابن انشا کو بھی سنایا اور اس نے اپنے ذہن کے نہا خانے میں یہ واقعہ ایسے نوٹ کر لیا کہ مجھے اس دن کے واقعے سے وہ کچھ نہیں ملا جو اس نے حاصل کر لیا، اور وہ پھر دتے میں سے دیتا رہا۔ اور ابن انشا کی زندگی میں ایک مقام ایسا بھی آیا کہ وہ دے دے کر تنگ آ گیا، اور اس نے کہا کہ اب میں کسی کو ٹکا تو دور کی بات ٹکنی بھی نہیں دیتا، کیونکہ اس طرح دیتے میں سے دینے سے میرے پاس اتنے پیسے آنے لگ گئے ہیں کہ میں پیسے جمع کرانے کے لیے بینک کی سلپیں بھی نہیں بھر سکتا۔ وہ بھی ہماری طرح سست آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے آنے لگے کہ میرے لیے انہیں سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ ہمارے سارے ہی بابے ایسی باتیں سمجھاتے رہتے ہیں۔ جب ہم اپنے بابا جی کے پاس ڈیرے پر جاتے ہیں تو وہاں ایک چھوٹی سی رسم ہوتی ہے جس میں بابا جی ایک شخص کو دوسرے شخص کا شراکت دار یا شریک بھائی بنا دیتے ہیں، جیسا کہ مدینہ شریف میں ہوا تھا۔ وہ بھی اسی واقعے کی نقل کرتے ہوئے یا اس کی پیروی کرتے ہوئے ایک شخص کو کہتے ہیں کہ اب سے فلاں تمہارا شریک بھائی ہے۔ کئی دفعہ وہ شریک بھائی پسند آتا ہے اور بعض اوقات پسند نہیں آتا، لیکن بابا جی کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے باامر مجبوری شریک بھائی کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ میں نے زندگی میں یہ بات محسوس کی ہے کہ نہ صرف انسانی زندگی شیئرنگ میں مصروف ہے، بلکہ شجر، حجر، پہاڑ، پتھر، دریا بھی اس کائنات میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ شراکت کسی کو کچھ دینے سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ کسی کو پیسے یا مثال کے طور پر 10 لاکھ کا چیک دے کر تو آپ آزاد ہو جاتے ہیں، لیکن ایک آدمی کے ساتھ شیئر مشکل ہے۔ بہو کا اپنی ساس کے ساتھ شیئر کرنا یا شوہر کا بیوی کے ساتھ شیئرنگ کی زندگی زیادہ کٹھن کام ہے۔ یہ باتیں ہمیں بابے لوگ ہی بتاتے تھے، ہمیں یہ باتیں کہیں کتابوں میں تو نظر نہیں آئیں۔ بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ درخت بھی ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور درختوں کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں مسمی درخت پیپل اشفاق احمد کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ یہ جتنی کاربن ڈائی آکسائیڈ چھوڑے گا میں اس کو بڑی خوش دلی سے قبول کروں گا، اور میں اس کے جواب میں اس کے لیے آکسیجن فراہم کرتا رہوں گا۔ چاہے میں کہیں بھی رہوں یہ رشتہ قائم رہے گا۔ اس طرح بڑی بڑی چیزیں سورج چاند بھی شیئر کرنے والوں میں سے ہیں۔ ہمارا کیٹو پہاڑ تقریباً 1 کروڑ ٹن برف کی پگڑی باندھ کر ہر وقت شیئرنگ کے لیے مستعد اور تیار ہے، اور وہ سورج کو پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ وہ روشنی کی مزید کرنیں مجھ پر ڈال، جھنگ میں پانی کم ہو گیا ہے اور مجھے چناب میں پانی بھیجنا ہے۔ اس نے برف اپنے لیے اکٹھی نہیں کی، یہ اس کا اپنا شوق نہیں ہے۔ اس کو تھوڑی زینت کا شوق تو ضرور ہے کہ لوگ میرا نام لیں اور میرے درشن کرنے آئیں، لیکن اس کا باقی تمام کام دوسروں کی خدمت ہے۔ سورج اپنی گرمی کا کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا۔ ایک فلسفی نے بڑا خوبصورت فقرہ لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بڑھاپے میں انسان کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے جیسے ڈوبتا ہوا سورج۔ خواتین و حضرات، ڈوبتے سورج کی روشنی صرف اپنے آپ کو دہکانے کے لیے درکار ہوتی ہے، لیکن سارا دن وہ اپنی روشنی دوسروں کو ہی عطا کرتا ہے اور اس سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس طرح ہوائیں، بادل سب شیئرنگ کرنا جانتے ہیں، بس ہم نہیں جانتے۔ ہمارے دوست قدرت اللہ شہاب کی والدہ ماں جی دوپہر کو کھانا کھا کے ایک خاص کونے میں ایک خاص چارپائی پر لیٹ جاتی تھیں، اور انہوں نے ہلکا سا ایک کمبل اوڑھا ہوا ہوتا تھا۔ اس گھر کی بلی جو اپنا حق جانتی تھی، جیسے ہی ماں جی سوتیں وہ بلی بھی چھلانگ مار کر چارپائی پر چڑھ جاتی تھی اور پھر آہستگی کے ساتھ اپنے دونوں پنجے لگا کر ماں جی کو دھکیلتی تھی کہ مجھے بھی سونے کے لیے جگہ دو۔ وہ بڑا کمال کا سین ہوتا تھا، اور اکثر شہاب مجھے کہتے تھے کہ جلدی آؤ جلدی آؤ، ماں جی اور بلی کا مقابلہ ہو رہا ہے، اور ماں جی اسے دفع ہو یا ذرا سی کوئی بات کہہ کر اس کے لیے جگہ چھوڑتی جاتی تھیں
کیونکہ وہ ایک ایسا رشتہ تھا شراکت کا کہ وہ بلی کو کوستے ہوئے آگے کھسکتی جاتی تھی اور بلی اپنی پوری جگہ بنا کر نیم دراز ہوتی جاتی تھی۔ جب تک ہم انسانوں کے درمیان شیئرنگ کا رشتہ قائم رہے گا، یہ دنیا خوش اسلوبی کے ساتھ چلتی رہے گی، لیکن جب شیئرنگ میں رکھنا پڑنے لگتا ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں پڑ رہا ہے، تو بیزاری بڑھ جاتی ہے، اور اس طرح سے آدمیوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کیا جا رہا ہے اور نکھیڑا جا رہا ہے۔ یہ ایک خوفناک صورتحال ہے۔ ایک زمانے میں جب میں نے BA کر لیا تو میں نے بھی گھر والوں سے لڑائی کی، کیونکہ جب بچہ سیانہ ہو جاتا ہے تو وہ گھر والوں سے لڑتا تو ضرور ہے۔ سیانہ ہونے کے بعد وہ سب سے پہلے 3rd ایئر میں کمیونسٹ ہو جاتا ہے، دوسرا وہ گھر والوں سے ضرور لڑتا ہے۔ میں بھی کچھ ایسے ہی ناراض ہو کر گجر خان چلا گیا۔ میں آپ کو خفیہ بات بتا رہا ہوں، میں جا کر اسکول ماسٹر لگ گیا۔ وہاں ایک بڑے اچھے آدمی ہوتے تھے، ان کا تھوڑا تصوف کے ساتھ بھی لگاؤ تھا۔ ہم شام کو ان کی بیٹھک میں بیٹھتے تھے، وہاں اور بھی بہت سے لوگ آتے تھے اور باتیں ہوتی تھیں۔ وہاں ایک آدمی نابی کمہار بھی آتا تھا تو وہ کمہار، لیکن کوزہ گر کو خدا نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہوتا ہے، اس کی سوچ بڑی عجیب ہوتی تھی۔ وہ ایک روز وہاں آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ صاحب جی، یہ جو زمین ہے اس کا وزن کتنا ہے؟ اس کا کام مٹی کا تو تھا، ظاہر ہے اس کی دلچسپی مٹی میں زیادہ ہونی تھی۔ میں جسے اپنے علم پر بڑا زوم تھا، میں نے کہا کہ زمین کے بوجھ کے بارے میں تو نہیں جانتا، لیکن میں تمہیں کہیں سے دیکھ کر ضرور بتاؤں گا۔ میں نے اسکول کی لائبریری سے انفارمیشن اور معلومات کی کتابیں نکالیں اور جوڑ جوڑ کے دیکھا، اور اسے کہا کہ بھئی دیکھو، زمین کا سائنس کی روح سے وزن اتنے ہزار، اتنے لاکھ، اتنے کروڑ ٹن ہے۔ اسے ٹن کے بارے میں بھی بتایا کہ 1 ٹن 28 من کا ہوتا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ میری طرف سے اس قدر مشکل سوال حل کر دیے جانے کے باوجود بھی وہ مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مجھ سے پھر گویا ہوا اور اس نے مجھ سے بات پوچھ کر مجھے حیران کر دیا۔ جی، یہ وزن آدمیوں سمیت ہے یا آدمیوں کے بغیر؟ اس وقت تو میں اس کی بات پر چڑھا بھی کہ یہ کیسی بات کر رہا ہے، لیکن آج میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہر چیز کی بندے کے ساتھ شراکت ہے۔ جب ہم سڑک پر گاڑی چلاتے ہیں تو دوسروں کو یہ اکثر بھلا دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بس ہم ہی ہیں۔ میرا بھی یہی حال ہے، میں بھی کہتا ہوں کہ بس میں ہی ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کیا پرواہ ہے کہ میں لین کے اندر چلوں یا سڑک شیئر کروں۔ اس کی وجہ ہے کہ ہم میں شیئر کرنے کا رجحان ختم ہو چکا ہے، اور جس قوم یا گروہ انسانی میں شیئرنگ کی صلاحیت ختم یا کم ہو جاتی ہے، وہ سوسائٹی غرق ہونے لگتی ہے، ڈوبنے لگتی ہے۔ ہم شیئرنگ کے بغیر چل نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام ایسا ہی بنایا ہے۔ آج سے 3-4 سال پہلے میں امریکہ گیا، میرا بیٹا وہاں پروفیسر ہے۔ ہم اس کی یونیورسٹی سے آ رہے تھے تو ہماری گاڑی سے آگے ایک اور گاڑی جا رہی تھی۔ سڑک بالکل سنسان تھی۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یار، اس سے آگے نکلو، یہ تو بہت آہستہ آہستہ جا رہا ہے۔ کہتا اچھا ابو، گزرتے ہیں، اور وہ آگے نکلنے میں بہانے بازی کر رہا تھا۔ میں نے غصے سے کہا کہ تم اس کو ہارن دو اور اسے ایک طرف کرو۔ وہ کہنے لگا کہ ابو، اسے ہوٹ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ عمر رسیدہ آدمی ہے جو گاڑی چلا رہا ہے۔ اگر میں ہارن دوں گا تو یہ گھبرا جائے گا اور کسی نقصان کا اندیشہ ہے۔ میں نے کہا کہ دفع کر یار، اگر نقصان ہوتا ہے تو اس کا ہونا ہے، ہمیں کیا؟ میرا بیٹا کہنے لگا کہ ابھی موڑ آ جائے گا تو اس سے آگے نکل جائیں گے، اور وہ ویسے ہی آہستہ آہستہ گاڑی چلاتا رہا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم میری بات کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہنے لگا کہ ابو، بات یہ ہے کہ یہ میرا کولیگ ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا، کیا یہ تمہارے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ میں نے کہا کہ کیا یہ تمہارے ساتھ ایڈمنسٹریشن میں ہے؟ وہ کہنے لگا کہ نہیں۔ میں نے کہا کہ پھر یہ تمہارا ساتھی کیسے ہو گیا؟ وہ کہنے لگا ابو، یہ میرا سڑک کا ساتھی ہے اور میں اسے گھبرانا پسند نہیں کرتا۔ میں نے کہا کہ تمہیں اس لیے پڑھنے بھیجا تھا کہ اس طرح کی فضول باتیں سیکھ لے۔ ادھر لاہور یا کراچی میں آ کے گاڑی چلا اور کھٹا کھٹ کسی کے بیچ میں مار۔ یہ تو نے کیا نئی اصطلاح سڑک کا ساتھی بنا رکھی ہے؟ یہ کوئی رشتہ وشتہ نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، جب شیئرنگ کی تار ٹوٹتی ہے تو پھر اس قسم کی مشکلات پیدا ہوتی ہیں، اور نواب دین نابی کمہار جیسا کمہار پیدا ہوتا ہے، تو وہ شیئرنگ کے رشتے کو جوڑتا ہے
جیسے کہ وہ مٹی کو جوڑ کر کوزہ بناتا ہے، بالکل اسی طرح سے ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ کسی کو کچھ دے دینا تو بڑا ہی سہل کام ہے، شیئر کرنا مشکل ہے۔ میاں بیوی کا خاص طور پر شیئرنگ کا بہت عجیب رشتہ ہے، نہ بھی پسند ہو تو بھی تعلق رکھنا پڑتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ میاں فرماتے ہیں کہ تم کو اپنی بہت سی بیویاں ناپسند ہوں گی، لیکن تم نے ان کے ساتھ رہنا ہے۔ جوڑنے والی اپنی جسمانی یا نفسیاتی تکلیف کے باوجود کیا کچھ حاصل کرتے ہوں گے، اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، لیکن ہمارے بابے کہتے ہیں کہ شیئرنگ کرنے سے آپ کو ایک عجیب طرح کی تقویت ملتی ہے، ایسی ہی تقویت جو آپ آکسیجن کی صورت میں درخت سے حاصل کرتے ہیں، جس سے آپ توانا رہتے ہیں۔ اگر آپ زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں شراکت اور بھائی والی کے اوپر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ارد گرد کس طرح سے شیئرنگ کا عمل جاری ہے، لیکن یہ عمل توجہ دینے سے نظر آتا ہے، اور جس وقت تک اس عمل کو اپنی زندگی میں شامل نہ کر لیا جائے مشکل ہو جائے گی، اور ہم اس مشکل میں سے گزر بھی رہے ہیں، اور ساری دنیا اس شیئرنگ سے نکل رہی ہے۔ میرے ایک دوست کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، اس کا نام سائمہ تھا۔ جب ہم سمن آباد میں رہتے تھے اس کی وہاں شادی ہو گئی، پھر وہ سمن آباد سے شادی کے بعد لندن چلی گئی۔ اس کا خاوند انجینئر تھا، وہ لندن سے پھر کینیڈا شفٹ ہو گئے۔ جب ان کی ماشاءاللہ 2-3 بچے ہو گئے تو پھر سائمہ نے کہا کہ ہم کتنی دیر باہر رہیں گے، اور وہ اس کے بعد واپس گھر لاہور آئے۔ پہلے تو وہ پوش ایریا ڈیفنس میں رہے، پھر گلبرگ آئے، آخر وہ سمن آباد میں ہی آ گئے۔ حالانکہ یہ علاقہ ان کے مزاج کے مطابق نہیں تھا، اور نہ ہی یہ علاقہ ان کی بود و باش کے لیول پر پورا اترتا تھا۔ ایک دن میں اپنے دوست اے حمید سے ملنے کے لیے جا رہا تھا تو وہ مجھے راستے میں مل گئی، اور اس نے مجھے بتایا کہ انکل آج کل میں سمن آباد میں ہوں۔ میں نے کہا کہ تم نے علاقہ کیوں نہیں بدلا؟ وہ کہنے لگی کہ انکل ایک تو اس علاقے سے میرے بچپن کی یادیں وابستہ ہیں، اور یہاں سٹور بھی بڑا نزدیک ہے، جو چیز نہیں ہوتی ہے میں جھٹ سے لے کر آتی ہوں۔ میں نے کہا کہ سمن آباد میں ایسا کون سا اشیاء ضروریہ کا سٹور ہے جس پر ہر چیز دستیاب ہے؟ وہ کہنے لگی انکل بہت بڑا ہے اور نہایت اعلیٰ درجے کا ہے۔ میں نے کہا کہ میں نے تو نہیں دیکھا۔ کہنے لگی اماں کا گھر میرے گھر کے قریب ہی ہے، جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہاں سے جا کر لے آتی ہوں، اس سے اچھا سٹور مجھے کہیں ملا ہی نہیں۔ میں بڑی دیر اس سے باتیں کرتا رہا اور خوش ہوتا رہا۔ شیئرنگ اس طرح سے ہوتی ہے اور اس کی جڑیں کئی طرح سے ملی ہوتی ہیں۔ اب آپ کو اپنی ذات کے ساتھ یہ فیصلہ خود کرنا ہے، اور ایسا فیصلہ کرنے کے لیے ایک وقت ضرور مقرر کرنا پڑے گا جس میں آپ اپنے آپ کا احاطہ کریں گے۔ آپ کو شراکت کی ہلکی ہلکی لہریں نہ صرف اپنے علاقے یا گھر یا ملک میں ملیں گی، بلکہ آپ جہاں بھی چلے جائیں، جہاں بھی انسان آباد ہیں اور جہاں بھی اللہ کے نظارے ہیں، وہ نظارے اور فضائیں آپ کو اپنے ساتھ شیئرنگ کرتی ہوئی ملیں گی۔ آپ مری بھوربن کیوں جاتے ہیں؟ وہ بھوربن آپ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ پلیز آ جاؤ، بڑی دیر ہو گئی، میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ وہاں سے ہو کر آ جاتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ بھوربن میرے ساتھ کچھ شیئر کر رہا تھا، کیونکہ آپ کا وہاں جانے کا پھر دل کرتا ہے۔ شراکت بہت بڑی نعمت ہے اور جو قدرت کی طرف سے ہمیں عطا ہوتی رہتی ہے۔ جب میں اٹلی میں تھا وہاں ایک اصول ہے کہ ہر سال ڈرائیونگ لائسنس کی جب تجدید کروائی جاتی ہے تو آپ کو ایک بار پھر ڈاکٹر کے حضور بینائی ٹیسٹ کرانے کے لیے پیش ہونا پڑتا ہے۔ میں بھی ڈاکٹر کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ اوپر کی لائن سے پڑھتے ہوئے 6ٹھی لائن تک آؤ۔ آخری لائن بڑی باریک لکھی ہوئی تھی، میں نے 5ویں لائن تک کھٹاکھٹ پڑھ دیا، لیکن جب میں 6ٹھی پر آیا تو رک گیا اور میں نے ڈاکٹر سے اطالوی زبان میں کہا کہ یہ مجھ سے نہیں پڑھی جاتی ہے۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ پاس، یہ 5 لائن پڑھنے کا حکم ہے، یہ 6ٹھی تو میں تمہیں اپنی طرف سے کہہ رہا تھا۔ اب میں اس چھوٹے سے رشتے کو، محبت کے رشتے کو کیا نام دوں؟ لیکن اس نے میرا دل پرباش کر دیا تھا، اور اس کی معمولی سی محبت کی بات سے میرا دل خوشی سے بھر گیا تھا۔ مجھے یہ بات محسوس کر کے بھی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بہت سے لوگوں نے بہت کچھ جانتے ہوئے اور نہ جانتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے، اور میں نے تو شیئرنگ کے بہت فائدے اٹھائے ہیں۔ میں یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اس شیئرنگ سے میں نے کسی کو کیا دیا، البتہ یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس شیئرنگ کی بدولت بہت کچھ حاصل کیا۔
اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔